بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ خواب لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، میک اٹ ہیپن. آج کی سورہ والضحیٰ، آخری 3 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو مت جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہیں. پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی کفالت کی، اسی طرح سے آپ بھی یتیموں سے بہترین سلوک کریں. نہ ان پر سختی کریں، نہ انہیں اکیلا چھوڑیں، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا خیال کریں. اسی لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو یتیموں کی کفالت کرنے کا اور ان سے اچھا سلوک کرنے کا فرمان دیا، اور اسی طرح سے یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جس طرح سے یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی. اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ کبھی بھی سائل کو مت جھڑکیں. نبی پاک کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا، اپنی حاجت بیان فرماتا، تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس کو دے دیتے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دیتے. اسی طرح سے ایک صحابی پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کبھی کبھار کوئی سائل میرے دروازے پہ آ جاتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے ایک بکری کا ایک جلا ہوا کھر ہی دے دو تو وہ بھی کافی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو. اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے شخص کی خبر دوں جو سب سے بدتر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ بھی نہ دے. آخری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی پاک اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں. مائی ڈیئر ویورز، اللہ کی نعمتوں کے ذکر کرنے کا بہترین طریقہ سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہر وقت اللہ کے شکر میں رہیں، اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے رہیں. مائی ڈیئر ویورز، سورہ والضحیٰ کو پڑھنے کے ہزاروں طریقے ہیں. آپ کو پنسورہ میں اور دینی کتاب میں یہ تمام طریقے مل جائیں گے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ صرف 2-3-4 منٹ نکالیں اور بڑی محبت، بڑے احترام سے اس سورہ کی تلاوت کریں. محسوس کریں کہ اس سورہ کا ایک ایک لفظ آپ کے لیے اتارا گیا ہے. اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. مجھے آج تک جب بھی میرے پروردگار سے کوئی کام پڑتا ہے تو میں 7 دن کے لیے سورہ والضحیٰ عشاء کے بعد 21 مرتبہ پڑھتی ہوں. آپ کسی بھی بڑے کام کے لیے اگر آپ الجھن میں ہیں تو ایک دفعہ اس کو اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھیں. عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے. پوری محبت سے 11 دفعہ پہلے درود پاک پڑھیں، 11 دفعہ بعد میں درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 21 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھیں. میں جب بھی سورہ والضحیٰ اس طرح سے پڑھتی ہوں تو میں ترجمے والا قرآن پاک لے کے بیٹھتی ہوں اور پھر سورہ والضحیٰ کا ذکر پاک کرتی ہوں. 7 دن آپ ایسا کریں. روزانہ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پروردگار سے پوری محبت، پورے یقین کے ساتھ دعا کریں. ان 7 دنوں میں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے خواب میں یا آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا یا خواب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا. اور جواب سے دیا جائے گا کہ آپ کو محسوس نہیں، اگر نیگیٹو جواب بھی ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا ہے، بلکہ آپ کا دل اس فیصلے پہ مطمئن ہو جائے گا. میں نے اپنے بہت سارے مسائل کے لیے یہ جو 7 دن کا ورد ہے بار بار کیا ہے. اس سے مجھے کچھ اور ملا یا نہیں ملا، مجھے انتہا کا سکون محسوس ہوا ہے. تو مائی ڈیئر ویئرز، میری یہ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنے پسندیدہ ترین لوگوں میں شامل کر لے، اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔